الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ایک اور بہت بڑا کبیرہ گناہ جس کو احادیث میں بہت بڑے جرم سے تعبیر کیا گیا ہے وہ ہے زنا کرنا. زنا اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کی سزا دنیا میں جو سزا ہے وہ بھی اللہ نے بیان کی اور آخرت میں جو سزا ہے اس کو بھی بیان کی. دنیا میں زانی کی سزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے لگاؤ، اور جب تمہیں ان کو کوڑے مارو تو تمہیں اللہ کی حد جاری کرتے ہوئے ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، یعنی تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہونی چاہیے جو اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس زنا والے عمل سے کتنی نفرت ہے. آج بہت سے نوجوانوں میں، لڑکوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی زنا کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہت آرام سے زنا کر لیتے ہیں، بے دین تو کرتے چلے جاتے ہیں اور دیندار یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اتنی بے غیرتی، اتنی بے شرمی والا کام ہے کہ مومن ہو کے یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بالکل ننگے تھے، ان میں مرد بھی اور ننگی عورتیں بھی آگ میں جل رہی ہیں، اور جیسے ہی آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو ان کے جسم بھی اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. آگ میں ان کو جلایا جا رہا ہے، ننگے مرد، ننگی عورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے زناکار ہیں، وہ مرد اور عورتیں جو زنا کیا کرتے تھے. اس لیے دنیا میں تو یہ برائی بڑھتی چلی آ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کا قانون بنایا ہے، آدم علیہ السلام کا نکاح ماں حوا سے کرایا اور پھر نسب کو چلایا ان سے آگے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. تو یہ جو نصاب اللہ نے بنایا ہے، نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ ایسا ہی نہیں بنایا. اگر زنا کی اجازت ہوتی ہے پھر شادیوں کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اپنی خواہش کو پوری طریقے سے پوری کرنا، اپنے خواہش کو ناجائز راستوں سے پوری کرنا، یہ اللہ کی حدود کو توڑنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فرمایا إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شہوانی خواہش کو صرف اپنی زوجہ کے ذریعے پوری کرتے ہیں، بیوی کے ذریعے پورا کرتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا تو یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ کی حدود کے قریب جانا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا کہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت پھٹکو، دور رہو ان سے. اسی وجہ سے فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، اس لیے کہ زنا ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے قریب چلے گئے تو آپ پڑ جائیں گے، کیونکہ انسان کے لیے پھر اپنے نفس کو روکنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یورپ میں رہنے والے مسلمان یا عرب کنٹریز میں جہاں عیاشی ہے، دبئی، بحرین وغیرہ، بہت سے لوگ نائٹ کلبوں میں چلے جاتے ہیں، نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم زنا نہیں کریں گے، بس عیاشی دیکھ کے آ جائیں گے. انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ کہہ رہے قریب بھی مت جاؤ ایسی بےہودہ مجلسوں کے، لیکن جب چلے گئے تو پھر شیطان ان کو اس برائی میں ڈال دیتا ہے. اور پھر میرے پاس کتنے نوجوان آ چکے ہیں جو دبئی گئے، بحرین گئے، نیت اچھی تھی ان کی، کمانے کے لیے گئے تھے، اور پھر کہتے ہیں ویسے ہی ہم تفریح میں کسی نائٹ کلب میں چلے گئے دیکھنے کے لیے، شیطان نے ہمیں اس برائی میں ڈال دیا، زنا کروا دیا. میرے پاس آ چکے ہیں یہاں پر ایسے نوجوان، کہہ رہے اب ہم اتنے پریشان ہیں
ایسی لت پڑ چکی ہے اس گندگی کی کہ اب اس لت سے نکلنا چاہتے ہیں مگر نکل نہیں پاتے. تو اپنے آپ کو بھائی یہاں تک لے کر کیوں گئے ہو؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص زنا نہیں چھوڑتا بڑھاپے میں بھی کرتا رہتا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی اس کو شوق ہوتا ہے زنا کرنے کا. تو اس لیے یہ بدترین انجام سوچ کے ڈرنا چاہیے. دنیا کچھ نہیں کہتی آج کل زنا کا. آج کل تو لڑکے نوجوان فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے اتنی لڑکیوں سے ہمارے ناجائز تعلقات ہیں. آج وہ دور نہیں ہے جس پہ گناہ پہ انسان کو ندامت ہو، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انتقام لے گا. ایسے ہی تھوڑی اللہ نے اتنی بڑی سزا رکھی. اور شادی شدہ مرد وہ اگر زنا کرے اس کی سزا تو بہت ہی سخت رکھی گئی ہے کہ پتھروں سے مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معراج کی رات میں، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بدبودار گوشت کھا رہے تھے. صاف ستھرا گوشت پڑا ہوا تھا ایک طرف، حلال گوشت، اسے چھوڑ کے مردار کا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی امت کے شادی شدہ زناکار لوگ ہیں جو گھر میں حلال بیوی کو چھوڑ کر باہر طوائفوں کے پاس جا کے منہ کالا کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ اس لیے اللہ ان کو اس حلال پاکیزہ گوشت سے ہٹا کے سڑا ہوا گوشت کھلا رہے ہیں، مردار گوشت کی. یہی وہی چیز جو تم دنیا میں کھاتے رہے. تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں. ان میں سب سے بہترین طریقہ، سب سے زیادہ مؤثر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. کہ اے نوجوانوں، تم میں جس میں بھی طاقت ہو، یعنی جس کو بھی رشتہ مل سکتا ہو نکاح کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے. اس لیے کہ شادی کرنے سے اس کی نگاہیں بھی جھک جائیں گی اور اس کی شرمگاہ بھی حرام چیزوں سے محفوظ ہو جائے گی. نکاح ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روک دیتا ہے. ایک شادی اگر کافی نہیں ہے تو اللہ نے مسلمان مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، آپ دوسری شادی کریں. وہ بھی کافی نہیں ہو رہی، آپ کی صحت بہت اچھی ہے، تیسری کر لیں. وہ بھی کافی نہیں ہو رہی، 4 کر لیں. پھر بھی اگر کافی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھڑکی ہیں، آپ کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. ٹھڑکیوں کے لیے قوانین نہیں ملتے. تو اللہ تعالیٰ نے عدل کی شرط کے ساتھ مسلمان مرد کو اس کی اجازت دے دی ہے. الحمدللہ میرے بیانات اس قسم کے نوجوانوں نے سنے. کئی نوجوان میرے پاس آ چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم زنا کے قریب پہنچ چکے تھے، قریب تھا کہ زانی بن جاتے، لیکن نکاح کے خیال نے ہمیں روک دیا. ہم نے کہا ہم شادی کریں گے، اور پھر انہوں نے الحمدللہ دوسری شادی کی، بعض نے تیسری شادی کی، اور اس عمل کی برکت سے ان سے زنا سے بچ گئے الحمدللہ. لیکن اب پریشانی بہرحال ان پر آتی ہے. 1 2 ہے 3 بیویاں رکھنے میں مشکلات ہوتی ہے، لیکن وہ ان مشکلات کو اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کی ہے، اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے، اب انشاءاللہ اس میں اللہ ہماری مدد کرے گا، اور واقعتاً اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. تو زنا کے قریب نہ پھٹکیں، اور زنا سے بچنے کا جو نسخہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس نسخے پر عمل کریں. وہ ہے نکاح والا نسخہ. اور فرمایا ومن لم یستطع، اور جو نکاح نہ کر سکتا ہو. کیوں نہیں کر سکتا؟ بعض دفعہ والدین کی طرف سے اتنی سخت رکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں والدین اگر نکاح کر لیا آپ نے. ایسے بھی واقعات آتے ہیں کہ بعض نوجوانوں نے والدین کو بتائے بغیر نکاح کر لیا. پہلے تو کوشش کی والدین کو منانے کی، نہیں مانے. ان نوجوانوں کو ڈر تھا کہ ہم نے اگر نکاح کیا تو نکاح نہیں کیا تو زنا ہو جائے گا. چھپ کے نکاح کر لیا، والدین کو پتہ چلا تو اتنا ہنگامہ ہو گیا کہ وہ خودکشی تک کے واقعات بھی آئے ہیں اس میں. تو جب دم نہیں ہو انسان میں پھر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. حوصلہ ہو تو پھر انسان کرے یہ کام. تو بہرحال شریعت تو یہی کہتی ہے حوصلہ کرو اور نکاح کرو. نکاح میں کسی کی نہیں سنو، کیونکہ اللہ کا حق ہے نکاح کرنا، زنا سے بچانا اپنے آپ کو اللہ کا حق ہے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن. والدین اپنی بالغ اولاد کو شادی سے نہیں روک سکتے، اس کی والدین کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. البتہ شادی ہے اپنے خرچے پر، والدین کے خرچے پر نہیں ہے شادی، یہ ذہن میں رکھیے. اگر وہ کر دیتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے ایک احسان ہوگا. تو بہرحال اگر کسی میں طاقت نہیں ہے، رشتہ ہی نہیں مل رہا، یا کسی بھی لحاظ سے اس میں ہمت نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیہ بالصوم، وہ کثرت سے روزے رکھے، اعلیٰ ضرر کے لیے کثرت سے روزے رکھے. 1 2 روزے نہیں، روزے کثرت سے رکھنے سے اس میں تقویٰ پیدا ہوگا، للہیت پیدا ہوگی. روزہ انسان کو حلال خواہشات سے روک دیتا ہے، حرام سے تو بدلی کے اولا روکے گا. یہ کام کر کے اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہیے.
اور ایک آیت سوچنی چاہیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ جن میں نکاح کی طاقت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو حرام کاریوں سے بچا کے رکھیں۔ اور پھر اللہ نے امید دلائی کہ انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے شادی کا بندوبست کرا دے گا، نکاح کا بندوبست کرا دے گا، اللہ تمہیں بھی غنی کر دے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، فرمایا کچھ دن ٹھہر جاؤ، ساری زندگی کنوارے مل رہو گے، انشاءاللہ تمہاری بھی ہو جائے گی۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آج لڑکیاں بھی بہت جو ہے نا آپے سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ بھی بڑے آرام سے زنا کے لیے آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس بدبختی سے ہماری نجات عطا فرمائے، ہمیں پاکیزہ اور صاف معاشرہ نصیب فرمائے، اور ہمارے دامن کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی گندگیوں سے ہمیشہ پاک صاف رکھے، اس لیے کہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو انسان خود نہیں کر سکتا۔ انسان کو خود کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اس گندگی سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اگر کسی سے ہو گیا تو گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔